الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن صحیح فرقہ وہی ہوگا، ناجی فرقہ وہی ہوگا، جنت میں جانے والا فرقہ وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور اللہ کے قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہو جائے۔ امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت کی ابتدا، جس کے اندر مجوس اور یہودی بتمام و کمال کردار ادا کرتے ہیں، اس کا اول کردار، پہلا کردار عبداللہ ابن سبا ہے، جس شخص کے بارے میں یہ تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ شخص اصل میں یہودی تھا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عجیب عجیب قسم کی باتیں پھیلانا شروع کر دیں۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت علی نہیں ہیں بلکہ وہ الہ ہیں، ان کی عبادت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی شکل کے اندر علی کا نزول دنیا کے اندر ہوا ہے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو طلب کیا، اس کو گرفتار کیا اور اس سے پوچھا کہ تم یہ بکواس کیوں کرتے ہو، یہ فضول باتیں تم کرتے ہو، اس سے مسلمانوں کے عقیدے کے اندر فرق آتا ہے، اس سے تم باز آ جاؤ۔ وہ باز نہیں آتا بلکہ اپنی دعوت کو مزید آگے پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان اسی ارادے میں رہتا ہے، ہمیشہ اسی ٹو میں رہتا ہے کہ کوئی ایسی بات آئے جس سے مسلمانوں کے اندر ایسی کوئی حرکت پھیلا دی جائے جس سے مسلمانوں کا اتحاد، باہم محبت ختم ہو جائے۔ عبداللہ ابن سبا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سزا کے طور کے اوپر کہتے ہیں کہ تجھے زندہ جلا دیا جائے گا اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سبا کے گروہ میں سے لوگوں کو زندہ جلانے کا حکم دیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی باتوں سے باز آئے، پروپیگنڈا یہ کرتا ہے کہ واقعی علی تو الہ ہے، کیونکہ جلانے کا حکم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور یہ کام آگے پھیلتا چلا گیا۔ امت مسلمہ کے اندر انتشار اختلاف کی کیفیت بڑھتی چلی گئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اگر صرف کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ بغیر تعصب کے کر دے تو وہ سمجھ جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی خلفائے راشدین کے ساتھ مکمل اطاعت کی زندگی گزری ہے۔ ایک موقع کے اوپر پوچھا گیا، علی جب سے آپ کی خلافت آئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ انتشار ہے، ہر جگہ اختلاف ہے، باہم کش تو خوں ہیں، جبکہ اس سے پہلے آپ کے سابقہ جو 3 خلفاء تھے ان کی زندگی کے اندر، ان کی خلافت کے دور کے اندر مسلمان ترقی کی منزلوں کو طے کرتے رہے۔ جواب سنیے اور پھر غور کیجئے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یاد رکھو اس سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں، اس سے پہلے جو خلفائے راشدین گزرے ہیں، ان کے مستشار ہم جیسے لوگ تھے، ان کے مشیر ہم جیسے لوگ تھے، وہ ہم سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور میرے مشورہ دینے والوں میں سے تم جیسے لوگ ہیں، تو انتشار کیوں نہ پھیلے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر جو اہل تشیع جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی خلافت کو قبول نہیں کیا، تاریخ سے یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ اس کے اگر ہم ان کی باتوں کو مان لیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر بہت بڑا دھبے کا نشان پڑتا ہے، بہت بڑا ان کے اوپر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی جس چیز کو حق سمجھتے تھے اس حق کو قبول نہیں، اس حق کو ظاہر نہیں کیا، اس حق کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، بلکہ تقیہ کرتے رہے، اپنے آپ کو جھوٹ کا اور منافقت کا ایک رویہ اختیار کرتے رہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قطعاً جھوٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بلکہ اس سے پہلے یہ سازشیں پھیلائی جا چکی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں جن کی شہادت کے وقت، ان شہادت سے پہلے بلکہ
مسلمان ان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے، بلوائیوں نے آپ کے گھر کو گھیر رکھا ہے، آپ کو محصور کر دیا گیا ہے، ہم آپ طاقت کا حکم دیجئے، ہم ان سب کا کلا کما کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی خون کی وجہ سے اپنی زندگی بچانے کے لیے مسلمانوں کے اندر کچھ تو خون کو اجازت نہیں دے سکتا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پہرے کے اوپر کون تھا؟ حسن اور حسین دونوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہرے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں کہ آپ حضرت عثمان کی حفاظت کیجئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، محبت کا ایک دریا موجزن تھا ان خلفائے راشدین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر۔ اور جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، انتشار کسی کیفیت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مظلوم ترین خلیفہ وہ حضرت علی ہیں کہ خلیفہ ہونے کے باوجود ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، کچھ کام کرنے کو کام کرنے کو تیار نہیں، ان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ علی سے کہا جائے کہ آپ قاتلین عثمان کو پکڑیے، ان کو سزا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یقیناً میں اس کام کے لیے تیار ہوں، میں ان کو پکڑنا چاہتا ہوں، لیکن 10,000 کا لشکر کھڑا ہو جاتا ہے، سب کہتے ہیں کہ ہم قاتل عثمان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ وہ معصوم ہیں، معصوم من الخطا ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اگر وہ معصوم من الخطا نہ ہوتے تو وہ کم از کم اپنی زندگی کے اندر وہ کام کر جاتے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہا جاتی ہے کہ ہمارے ائمہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت، اتنی صلاحیت عطا کی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی پتہ ان کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا، یعنی کامل تصرف رکھتے ہیں۔ اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، جن کو اپنی بگڑی بنانے کے لیے پکارا جاتا ہے، جن کو حاجت روا سمجھا جاتا ہے، جن کے لیے نعت آوازیں لگائی جاتی ہیں کہ یا اللہ یا علی ہماری مدد کر، اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ وہ مجبور و بے کس ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شدید محبت رکھنے کے باوجود ان کے قاتلین کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ تو یہ معاملہ اسی طریقے سے چلتا ہے۔ اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ و جدل کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، جس کے اندر 85,000 کے قریب مسلمان باہم کشت و خون سے ہلاک کر دیے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر ہم کسی کو بھی خطا نہیں سمجھتے، کسی کو بھی خطا کار نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جنگ جس کے اندر منافقین نے اپنی چالوں سے چلا کے مسلمانوں کو، دونوں گروہوں کو آپس کے اندر جنگ و جدل کے اندر مبتلا کر دیا، یہ جنگ ان کو بہلا کے، ان کو پھسلا کے، ان کو بہکاوے میں لا کے، دھوکے میں لا کے رکھی۔ اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ معصوم اگر یہ ہوتے، اگر ان سے غلطی کا صدور ممکن نہ ہوتا تو یہ جنگ کے اندر کبھی ملوث نہ ہوتے، ان کے پاس غیب کا علم ہوتا، جیسا کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، جیسے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ائمہ جو ہیں وہ مامور من اللہ ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں۔ یہ تمام چیزیں اگر حقیقت ہوتی تو کبھی ایسا معاملہ نہ ہوتا کہ باہر مسلمان قتل و غارت کے اندر ملوث ہوتے۔ بہرحال یہ معاملہ آگے چلتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کوفہ کی طرف کوچ کرتے ہیں، اور کوفیوں نے ان کے ساتھ جو حال کیا آپ کو اندازہ ہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے بھی کوفی ہیں۔ یہ پورا وقت ان کا باہم قتل و غارت کے اندر گزرتا ہے، باہم انتشار کے اندر گزرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مظلوم ترین شخصیت بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ قوت رکھنے کے باوجود یہ اپنے ان دشمنوں کے اوپر حاوی نہیں آ سکتے، اور بدقسمتی سے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، علی کے چاہنے والے کہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیجئے پروپیگنڈا اتنا کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار تھا، مسلمانوں کے اندر باہم نفرتوں کا ایک دریا موجزن تھا، یہ سب جھوٹ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ہوتا ہے، اس سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیشن گوئی کے مطابق، جس میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا وہ بیٹا ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے دو گروہوں کے اندر اختلاف ختم ہو کے
انتشار کی کیفیت ختم ہو کے مسلمان دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 6 مہینے کی خلافت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی وہ خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلافت کے منصب پر متمکن ہوتے ہیں، وہ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ اور کوئی 2-4 اصل میں لوگوں کو تک صحیح بات پہنچائی نہیں جاتی۔ یہ جتنے ان کے نام نہاد علماء ہیں وہ انتشار کی باتیں تو ضرور کرتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سال کا دور جو خلافت کا دور گزرا ہے اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کیا موقف تھا، کب انہوں نے اختلاف کی کوئی صورت پیدا کی تھی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا کیا موقف تھا، کب انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کی تھی۔ 20 سال کا عرصہ گزرتا ہے اور امت مسلمہ کے اندر وہ ایکسپینشن کا مرحلہ جاری ہے، وہ فتوحات کا مرحلہ جاری ہے، مسلمانوں کے اندر یہ ترقی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، مسلمانوں کی دعوت کے قافلے اور جہاد کے قافلے نکلتے ہیں، دشمنوں کو للکارتے ہیں، ان کو اسلام کے اندر دعوت دیتے ہیں۔ اس دوران کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زر کثیر جو ہے وہ وظیفے کے طور پہ حکومت اسلامیہ امیر معاویہ کی خلافت سے وصول کرتے رہتے ہیں، اور ان کی انتہائی عزت کی جاتی ہے۔ یہ تمام کام ہماری تاریخ کے اندر کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن انتشار کی کیفیت ایسی پھیلائی جاتی ہے کہ تاکہ کوئی لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد تھا، بلکہ انتشار ہی انتشار نظر آتا ہے ہمیں، اور یہ تمام باتیں اس تسلسل سے کی جاتی ہیں، جھوٹ اس تسلسل سے بولا جاتا ہے کہ حقیقت جو ہے وہ چھپ جاتی ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے اندر شدید اختلاف تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد کے خلاف بنو امیہ ہمیشہ آگے بڑھ چڑھ کے رہے، ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتے رہے۔ بھائیو، صرف ایک بات میں آپ کی توجہ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنی اولاد کے نام ان لوگوں کے ناموں کے اوپر رکھ سکتے ہیں جن سے آپ کی شدید نفرت ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جس شخص سے میں شدید نفرت کرتا ہوں اور جس کو میں مسلمان بھی نہیں سمجھتا، میں اپنی اولاد کے نام ان کے ناموں پہ رکھ دوں؟ ممکن نہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، ان کی کتب میں سے نکال کے دیکھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے اندر آپ کو ان کے بیٹوں میں نام عمر بھی ملے گا، ابو بکر بھی ملے گا، عثمان بھی ملے گا، یہ تمام نام ان کے بیٹوں کے موجود ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ باتیں سامنے نہیں لائی جاتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقت سامنے کھل کے آ جائے۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ امام معصوم ہیں اور ان سے غلطی کا صدور ممکن نہیں ہے، یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ معصومیت خاصہ نبوت ہوتی ہے، جب نبوت ختم ہو جائے معصومیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد دنیا کے اندر کوئی شخص معصوم نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے غلطی کا صدور ممکن نہ ہو، ہر شخص غلطی کر سکتا ہے، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق امام معصوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام معصوم ہیں، اور یہی وہی معصوم ہیں، امام معصوم ہیں جن کے بارے میں آپ یہ بات بھی کوئی جھٹلانے کی جرت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنی بیٹی ام کلثوم جو سیدنا حسن اور حسین کی سگی ہمشیرہ تھی، ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ اگر یہ بات سامنے لائی جائے تو نتیجتاً کیا بات نکلتی ہے؟ یا تو ہم خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کمزور تھے کہ وہ اپنی بیٹی اس شخص کو دینے کو تیار ہیں جو ان کا دشمن ہے، اپنی بیٹی اس شخص کو دینے کو تیار ہیں جو ان کے نزدیک مسلمان ہی نہیں ہے، یا پھر ہم یہی سمجھیں کہ وہ حقیقی طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھتے تھے، ان کے ساتھ ان کی محبت کا جذبہ تھا، ان کا رویہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بالکل وہی تھا جو امیر و مامور کا ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً ایسا نہیں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت علی نے جو کام کیا وہ بالکل درست کیا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عقد مبارک میں آتی ہیں، ان کی زوجہ محترمہ بنتی ہیں، اور اسے کوئی شخص وہ نہیں کر سکتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخص تھے جن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی دامادی کے اندر پسند کیا تھا۔ اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں شیعہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کافر تھے، اور پھر کیسے ممکن ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ان کے نزدیک امام معصوم ہیں وہ ان کافروں کی خلافت کے اوپر راضی ہو گئے. اب کتنا بڑا بلنڈر یہ کیا جاتا ہے، لیکن کوئی بات دلیل کے ساتھ، عقل کے ساتھ اگر پیش کی جائے اور سوچ کے سمجھی جائے تو یقیناً معاملہ اس سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس طرف کوئی بھی چلنے کو تیار نہیں ہوتا. اور اس کے اندر یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے کہ میں نے سامنے عرض کیا کہ کوئی شخص بھی اپنے جگر گوشوں کا نام اپنے دشمنوں کے نام کے اوپر نہیں رکھتا، لیکن حضرت علی نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اپنے بیٹوں کے نام ان خلفائے راشدین کے ناموں کے اوپر رکھے تھے. اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کے اندر بے شمار صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اہل بیت سے دامادی کا شرف حاصل کیا اور ان کے یہاں شادیاں بھی کی. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کس طریقے سے مواخات کا ایک جذبہ پیدا کیا، مسلمانوں کے درمیان محبت کا ایک جذبہ پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں ان سے نکاح کیا، اور اس کے بعد حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح کیا. اور اس کے علاوہ اپنی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں تھیں، ان کی نسل میں سے تھی، ان کی اولاد میں سے تھی، ان کی شادیاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کہلاتے ہیں. اور اسی طریقے سے بے تحاشا مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر اہل بیت میں سے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور لیکن اس کا ذکر نہیں کرتے یہ لوگ. اور یہی وجہ ہے کہ اس وجہ سے، اور یہ تمام حوالے میں آپ کو جو دے رہا ہوں اس کے حوالے ان کی اپنی کتب کے اندر موجود ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف سنیوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، بلکہ اپنی ان کی کتب کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ اس درجے کو پہنچے ہوئے تھے کہ کوئی شخص یہ جرت نہیں کر سکتا کہ ان کے اندر انتشار کسی کیفیت کی جائے. لیکن جس وقت یہود النصارہ اور مجوسیوں نے نفرت کا بیج بویا، ان کے بیج بونے سے امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا ہوا، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی شخص معصوم عن الخطا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے. تو اس سے بھی اہل تشیع کا یہ عقیدہ باطل ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان کے ائمہ جو ہیں وہ معصوم عن الخطا تھے. ان کی اپنی کتب میں لکھا ہے کہ یہ ائمہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں، اور جس طریقے سے نبیوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس طریقے سے ائمہ بھی اپوائنٹ ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر کوئی کام ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ذرا غور کیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر ان کے 11ویں امام تک کس امام کو حکومت ملی اور کس امام نے اپنی اس جو صلاحیت، جو قوت بقول ان کے اللہ تعالیٰ سے ان کو ودیت کی گئی تھی اس کے مطابق زندگی گزاری. پتہ چلے گا کہ یہ تمام جھوٹ کا پلندہ ہمارے سامنے اس تسلسل سے پھیلایا جاتا ہے، تسلسل سے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہی سچ ہے، حالانکہ اس سچ کے اندر کوئی سچ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہی جھوٹ. اس طریقے سے یہ بھی دیکھ لیجئے آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے بارے میں اس حد تک یہ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت مسلمہ کے اندر سوائے چند افراد کے تمام لوگ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. اب یہ بات اگر وقتی طور پہ ہم مان بھی لیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول دنیا کے اندر نعوذ باللہ ناکام ترین رسول ثابت ہوئے، کہ ان کی زندگی ختم ہوتے ہی، ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کے تمام جو ساتھی تھے، جو جان چھڑکنے والے ساتھی تھے، جن کے اشاروں کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کو بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے، وہ تمام کافر و مرتد ہو گئے. اعوذ باللہ من ذالک، یہ افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے. جبکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو انہوں نے اپنی زندگی صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف کر رکھی تھی. امت مسلمہ کے اندر آخر وقت تک مسلمانوں کی وہ تعداد موجود رہی جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی زندگیوں کو قرآن کو لے کے دنیا کے اندر پھیلے اور دنیا کے اندر چھا گئے. لیکن اس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں رہی، مسلمان تباہ و برباد ہو گئے، چند لوگوں کے علاوہ کچھ لوگ
مسلمان رہے، باقی سارے مرتد ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائیو یہ باتیں عام تشیع حضرات تک نہیں پہنچتی، لیکن یہ یاد رکھیے ان کے علماء یقیناً یہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے جو لوگوں کے اندر ڈالا گیا۔ میری درخواست ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہے کہ بھائیو، عام اہل تشیع کے ساتھ تعلق رہنے والوں، ذرا ان چیزوں پر تھوڑا غور تو کرو، ذرا فکر تو کرو۔ اگر یہ بات جو تم سے کہی جاتی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اس حد تک انتشار تھا، اس حد تک فساد تھا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس کی زد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی؟ کیا اس کی زد اللہ کے اپنے تک نہیں پہنچتی کہ اللہ نے جس نبی کو بھیجا، جس رسول کو بھیجا اور آخری نبی بنا کر بھیجا، اس کا حال یہ ہوا کہ اس کی زندگی ختم ہوتے ہی، اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی پوری امت مسلمہ کے اندر اس کی دعوت کا نقشہ مٹ گیا۔ اگر عقلی دلائل بھی دیے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام بہت بڑا جھوٹ تھا جو دنیا کے اندر پھیلایا گیا، اور اس کو دنیا کے اندر پھیلانے کے بعد لوگوں کے اندر یہ پھیلایا گیا کہ اسلام اصل میں ناکام ہو گیا، اسلام دنیا کے اندر چلنے کے لیے آیا ہی نہیں تھا۔ حضرات یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کی توقع ہم کرتے ہیں کہ ہمارے وہ ساتھی جو یقیناً ہم ان کے نیت پہ شبہ نہیں کرتے، اب جیسا ان کی تربیت کی گئی ہے، جیسا ان کو شروع سے سکھایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، جیسا ان کے ذہن کے اندر انجیکٹ کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر حق پہ صرف اہل تشیع ہیں، اور اہل تشیع وہ ہیں جن کے اوپر اہل سنت نے ہمیشہ ظلم کیے ہیں، یہ باتیں ان تک پہنچائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان باتوں کو وہ اپنے ذہن کے اندر ہر بندہ بٹھا لیتا ہے کہ واقعی یہی حق ہے، یہی درست، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، حقیقت اس کے بہت دور ہے، حقیقت اس کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگوں کا حال یہ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک دشمنی کے اندر آگے آ جائیں۔ ہاں دشمنی ہوئی، لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، فساد ہوئے، لیکن یہ تمام چیزیں یہود النصارہ کے ان منافقوں نے، ان لوگوں نے درمیان مسلمانوں کے اندر پھیلائی، جس کی وجہ سے مسلمان ٹریپ ہو کے آپس میں لڑ پڑے، اور یہ فرقہ آج تک اسی حال سے دھندناتا پھرتا ہے۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں عام لوگوں تک یہ بات حق کی نہیں پہنچی، ان تک اس بات کا شعوری ادراک ان کو نہیں حاصل، اصل میں دین کیا تھا، دین کس طریقے سے کیا چاہتا تھا، اور صحابہ کا اس کے اندر کیا کردار تھا۔ ہم انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر آپ کے سامنے مزید بھی تفصیلات دلائل کے ساتھ رکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے جو لوگ اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کا دعوے دار سمجھتے ہیں، اور نقطہ یہ بھی سمجھتے جائیے کہ کوئی اہل سنت والجماعت کا بندہ، کوئی شخص جو اہل بیت سے ذرہ برابر اگر وہ بغض و عداوت رکھتا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے اسنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اہل بیت کے ساتھ نفرت کرنا قطعی طور پہ اسلام اور ایمان کے منافی بات ہے، کیونکہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا بندہ اہل بیت سے نفرت رکھتا ہو، ان سے عداوت رکھتا ہو۔ ہم یہ یقیناً سمجھتے ہیں کہ باہم کچھ تو خون کی وجہ سے، لڑائیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان یقیناً ہوا ہے، لیکن اس کے اندر دونوں طرف سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، دونوں طرف سے اجتہادی غلطی ہونے کی وجہ سے باہم کچھ تو خون ہوا، جس کا فائدہ صرف اور صرف ان لوگوں کو فائدہ ہوا جو لوگ اسلام کے اور دین کے دشمن تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول کی اور اہل بیت کی اور خلفائے راشدین کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی گزار کے اپنی آخرت کو بھی سنوار سکیں، اور دنیا کے اندر بھی ان باطل فرق کے خلاف دلائل کے ساتھ حق کی آواز کو بلند کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔